بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ضرور شیئر کریں۔ جہاں ہم ڈرامے اور دوسرے چینل پر اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اگر ہم اس میں سے کچھ وقت اسلام سمجھنے میں خرچ کر لیں گے تو آخرت میں آپ کو اس کا اجر ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نوح میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام ایک پیغمبر کا درد نظر آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک عظیم پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ایک قوم میں گزارے اور دعوت توحید کا کام کیا۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام پر صرف 80 کے قریب لوگ ایمان لے کر آئے۔ اتنی لمبی عمر کے بعد اور توحید کی دعوت دینے کے باوجود جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، جو تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے پیغمبروں اور اپنے ماننے والوں کو بچائے گا اور ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرے گا، تو اب وہ وقت آ گیا ہے۔ میں نے ان کو ہر طریقے سے اسلام پر ایمان لانے کی دعوت دی، ان پر سچائی واضح کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو انہیں تباہ و برباد کر دے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بھیجا تھا نوح کو ان کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو انبیاء کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خلاف حجت نہ قائم کر سکے کہ یا اللہ، میرے پاس تو کوئی نبی یا پیغمبر آیا ہی نہیں تھا کہ میں اس کی دعوت قبول کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی ایک رسول بھیجا تھا جو ان کو ڈر سنائے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں مہلت دے دے گا ایک مقررہ وقت تک۔ بے شک اللہ کی طرف سے جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ تاخیر میں نہیں پڑتا۔ کاش تم اس حقیقت کو جان لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی۔ اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے جو 950 سال کی مشقت تھی اس کو ذہن میں رکھیں، تو میرے بلانے سے وہ اور زیادہ انکار کرتے رہے۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے گا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر اے اللہ، میں نے ان کو بلند آواز سے بھی تیری طرف بلایا، پھر میں نے انہیں سرے عام بھی سمجھایا اور چپکے سے بھی سچائی کی تلقین کی، اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، ابھی وقت ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ بارش برسانے سے مراد یہ تھا کہ اگر تم لوگ اللہ پہ ایمان لے آؤ گے تو وہ بارش برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور فصلیں سرسبز ہوں گی، تمہیں ان سے رزق ملے گا، اور وہ بڑھا دے گا تمہیں مال اور بیٹوں سے، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، اور تمہارے لیے چشمے اور نہریں رواں کر دے گا۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے امیدوار نہیں ہو، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے پیدا کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ جاننی تھی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا ہے اور سب پر غالب ہے۔
وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین سے عجیب طریقے سے اگا لیا، پھر تمہیں اس زمین میں لوٹا دے گا اور پھر دوبارہ اسی زمین سے باہر نکال دے گا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کو کس طریقے سے تہ بہ تہ بنایا ہے، اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے، اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے چراغ کے طور پہ روشن کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، جس طرح بیج سے درخت زمین سے نکلتا ہے، کیونکہ انسان جس خوراک سے تیار ہوا ہے وہ زمین سے آئی ہے، اور اس کے بعد انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ بھی زمین سے ہی آ رہا ہے۔ آج اگر دنیا سے دودھ ختم ہو جائے تو انسان کیسے پلے گا بڑھے گا؟ صرف دودھ ختم ہو جائے، جو یہ بھینسیں دودھ دے رہی ہیں یہ بھی زمین سے آ رہا ہے، کیونکہ بھینس جو چارہ کھاتی ہے وہ زمین سے ہی تو آ رہا ہے۔ اگر چارہ نہیں کھائے گی تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو الٹیمیٹلی جو پلینٹ ہے، جو زمین ہے، اس کے اوپر جتنی بھی زندگی ہے اس زندگی کا دار و مدار اس زمین کے اوپر ہے، اور اس زمین کے اوپر جو زندگی ہے اس کا جو دار و مدار ہے وہ سورج کے اوپر ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو زمین پہ کوئی خوراک بھی نہ ہو، یعنی اگر کوئی انسان روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے تو اسے زمین میں ہی دفنایا جائے گا۔ اگر کوئی عام حالت میں مرتا ہے اور اسے آگ میں جلا دیا جاتا ہے تو اس کے ذرات بھی الٹیمیٹلی زمین میں ہی چلے جاتے ہیں۔ اگر سمندر میں کوئی مچھلی کسی مچھلی کو کھا جائے تو موت تو اسے بھی آئے گی، اور جب وہ مرے گی تو وہ بھی الٹیمیٹلی زمین میں ہی ختم ہوگی۔ اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، پروردگار، انہوں نے میری نافرمانی کی اور انہوں نے لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا، اور انہوں نے بڑے بڑے فریب کیے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یاغوث اور یعوق اور نصر کو ترک نہ کرنا، یعنی کہ ان لوگوں نے جن لوگوں کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا ان کی عبادت کرنا بند نہ کرنا، ان کو ماننا بند نہ کرنا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے دن تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی تھیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے تو ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا اور وہاں پہ کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ اس کی تصویریں لگا دیتے تھے، پھر قبر پہ سجدہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ لوگ قیامت والے دن سب سے بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ دیکھنا اگلی امتوں میں سے جب کوئی نیک شخص یا ان کا پیغمبر فوت ہو جائے گا تو وہ اس کی قبر پر سجدہ کرنا شروع کر دیں گے۔ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ پھر بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنے چہرے مبارک سے چادر اوڑھتے تھے تکلیف کی شدت کی وجہ سے، اور پھر فرماتے تھے اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حوالے سے باقاعدہ الفاظ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں کہ اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے ساتھ بھی وہی کام شروع کر دیں گے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو لوگوں کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے، یعنی حجرہ بھی ہٹا دیتے، اوپن جگہ پہ قبر رہنے دیتے تاکہ جس کی مرضی ہو آ کے حاضری دے۔ یہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ لوگ کہیں سجدہ شروع نہ کر دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ڈرا رہے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر مبارک تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہی تھی۔
جس نے قبر پہ حاضری دینی ہوتی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے جاتا تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو نکال دیا جاتا تھا۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، لوگ اس قبر پہ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے گرد ایک دیوار کی گئی ہے جس کے اندر اور بھی بہت سی قبریں ہیں۔ لوگ اس دیوار کے باہر سے ہی حاضری دے کر آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اس کاموں اور چیزوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ہے مسند احمد میں، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح اگلے لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا اور انہیں نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر کفار عرب کے خلاف جو آخری جنگ ہوئی تھی وہ غزوہ حنین تھی۔ اس جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے عرب نے ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا۔ تو غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا ہے، جس پہ مشرکین جنگ میں فتح کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی تلوار تھوڑی دیر کے لیے اس درخت پر لٹکا دیتے تھے یا ٹچ کرتے تھے، پھر آگے چلے جاتے تھے۔ تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 138 کی تلاوت کی وہاں پہ کہ جب قوم موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ سے گزری جہاں کچھ لوگ بتوں پہ اعتکاف کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی بت مقرر کر دیں ہمارے رب کا کہ ہم اس پر دھیان کر کے اعتکاف کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے جاہل قوم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس جاہل قوم سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے شرک کے لیے ایک راستہ تلاش کر لیا تو تم بھی وہی کام کرنا چاہتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے قدم با قدم، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی کوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برکت کے لیے ایک درخت کی ڈیمانڈ کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے بت مانگا تھا اور آپ لوگ مجھ سے پورا ایک درخت مانگ رہے ہو، ایک بت مانگ رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ عقیدہ دیا کہ توحید کا جو مسئلہ ہے بڑا ہی سینسٹیو ہے۔ جو چیز بھی شرک کی طرف لے کر جاتی ہے، چاہے وہ ڈائریکٹلی لے کر جائے یا انڈائریکٹلی لے کر جائے، وہ منع ہے۔ اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو اے اللہ تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ اب ان لوگوں کو توبہ بھی نصیب نہ ہو، ان کو آخری وقتوں میں توبہ کرنے کا بھی موقع نہ دینا، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی لگا دی ان کو سمجھانے میں کہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ اب اگر یہ آپ پر آخری وقت میں ایمان لے آئیں گے جو کہ نہیں لائے تھے تو میرا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ انہوں نے ساری زندگی میری نہ سنی، اب ان کو تباہ و برباد ہی کر دے۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، نہ چھوڑ اس روئے زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بستی، اگر تو انہیں زندہ چھوڑ دے گا تو یہ تیرے باقی لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور اے اللہ ان کی جو اولاد بھی پیدا ہوگی نا وہ آگے سے بدکار و ناشکری ہی پیدا ہوگی۔
اے میرے رب بخش دے مجھے بھی، میرے والدین کو بھی اور میرے گھر والوں کو بھی جو ایمان کے ساتھ میرے ساتھ داخل ہوئے، اور مومنین میں سے بھی اور مومنات میں سے بھی، اور کافر کی کسی چیز میں بھی اضافہ نہ کر سوائے تباہی اور بربادی کے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اہل ایمان والوں کو بچا لے، اور اے اللہ کافروں کے لیے اب صرف تباہی ہی آنی چاہیے، توبہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے 950 سال انہوں نے اتنی محنت کی کہ وہ اللہ پہ ایمان لے آئیں، اب یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں وہ توبہ کرنے بیٹھ جائیں۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اب نہ ان کو کلمہ پڑھنے دینا، جتنی بھی تکلیفیں ان سے پہنچی ہیں نا، اب ان کو کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، اب ان کے لیے بربادی ہی طے کر۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ان سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، میں صاف کہتا ہوں مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم سے جو ہوتا ہے کرتے رہو، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، تم اپنے شریکوں اور جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورے کر کے میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، میں بالکل بے خوف ہوں کیونکہ میں حق پر ہوں، اور حق کا ساتھی بے شک اللہ ہوتا ہے، میرا بھروسہ اسی عظیم ذات پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے واضح طور پر اپنی قوم کو چیلنج کر دیا تھا کہ تم لوگ میرا جو بگاڑ سکتے ہو نا بگاڑ لو، لیکن کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا کچھ بگاڑ سکتے، تو اس لیے وہ یہ کہنے لگے کہ اسے چھوڑ دو، یہ تو بیوقوف ہے، نعوذ باللہ۔ وقت گزرتا گیا کہ سال پہ سال آتے گئے لیکن کوئی ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم برائی میں ترقی کرتی رہی، اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے مجھے مدد کے لیے پکارا تو پھر میں نے اس کی مدد کی اور اسے ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ کشتی کیسے بنے گی، اور مزید مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو بتاتے گئے کہ اس طرح کشتی بنانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ پر رہتے تھے، اور جس پہاڑ پر رہتے تھے وہاں کوئی درخت نہیں تھا، تو انہوں نے بہت سارے درخت پہاڑ پر اگائے اور پھر انہیں کاٹا اور پہاڑ پر کشتی تیار کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت ہی بڑی اور ایک مضبوط کشتی تیار کی جس کا نام تھا دیو ہیکل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو 100 سال میں تیار کیا۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے نوح کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا جو کام تھا وہ چھوڑ دیا تھا اور ان 100 سالوں میں کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے کہ نوح پہلے تو نبی تھا اب بڑے ہی بن گیا ہے۔ مزید یہ کہتے یہ کیسا مجنون ہے کہ پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے، حیرانگی ہوتی ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے مذاق کا جو ذکر ہے وہ سورہ ہود میں بیان کیا ہے۔ نوح کشتی بنانے لگے، اس کی قوم کی جو جماعت اس کے پاس سے گزرتی وہ اس کا مذاق اڑاتی۔ وہ کہتے اگر تم میرا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے۔ جسے تم مذاق اڑا رہے ہو تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، جو اسے رسوا کرے گا اور ہمیشہ کا عذاب اس پر اتر آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی، یعنی کہ لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی، اور اس کی بلندی اور گہرائی 30 ہاتھیوں کے برابر تھی۔ اور یہ کشتی اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، جس طرح نیچے سے اسے بند کیا ہوا تھا اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا ہوا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ پہنچائے، وہ کشتی کے اندر محفوظ رہے۔ وہ کشتی ایک گیند کی طرح بنائی گئی تھی، اس میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے، ہر درجے میں ایک دروازہ تھا اور ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا۔ یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو عبرت کی نشانی کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ ترکی کے ایک پہاڑ پہ 2 ٹکڑوں میں یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔
اور آج بھی اس کشتی کا حلیہ وہی ہے جو پہلے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان کی نشانی اور علامت بتائی کہ جو تندور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، جب وہ جوش مارنے لگے اور پانی اس میں سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ تمہارے سچے رب کا وعدہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے اہل ایمان لوگوں کو اور جانور کی ایک ایک جوڑی کو اس کشتی میں سوار کر لینا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں صرف 80 لوگ سوار ہوئے، کیونکہ صرف 80 لوگ ہی ان پر ایمان لائے تھے۔ تندور میں سے پانی اگلنا شروع کر دیا تو حضرت نوح علیہ السلام فوراً کشتی پر سوار ہو گئے اور اہل ایمان بھی سوار ہو گئے۔ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی بستی سے دور پہاڑ پر تھی تو تمام جانور اللہ کی قدرت سے کشتی کے پاس خود ہی آ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا۔ اس کے بعد اس پانی سے زمین پہ رہنے والی ہر مخلوق کو غرق کر دیا گیا، سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کے اہل ایمان کے اور جتنے بھی جاندار اس کشتی پر سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے سب لوگوں کو کہا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 پڑھو۔ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے علاوہ سب گھر والے سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے کا نام کنعان تھا، وہ ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن۔ لیکن اس بدبخت نے کہا کہ میں کسی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں ہے مگر وہی ہے جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹا گفتگو کر رہے تھے کہ ایک طوفان کی لہر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئی اور اسے غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو بچا لے گا، لیکن آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو وہ پکار اٹھے، اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہی تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے وضاحت چاہتے تھے، یہ بحث نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کسی مومن کا کافر کے ساتھ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ آپ علیہ السلام ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم ہی نہ ہو، اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام جان گئے کہ ان کا یہ سوال واقعے کے مطابق نہیں ہے تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کی دعا کی۔ اپنے بیٹے کے متعلق سوال کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی تھی اور نہ ہی اپنے نفس پر کسی نافرمانی کو حاوی ہونے دیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ تک کشتی میں رہے اور محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سارے پانی کو نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا، زمین خشک ہو گئی اور کشتی جودی نامے پہاڑی پر جا ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم لوگ اللہ کی رحم سے دور رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک طوفان کے تھم جانے کا انتظار کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر بھیجا جو واپس آ گیا۔ اسے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی۔ اسے دوبارہ بھیجا گیا تو وہ پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد اسے پھر بھیجا گیا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی لیے ہوا تھا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ پانی زمین میں بس تھوڑا سا رہ گیا اور درخت وغیرہ اٹھ چکے ہیں۔ کچھ دن بعد کبوتر کو پھر بھیجا گیا۔ اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں مٹی سے آلودہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ طوفان رک گیا ہے اور زمین خشک ہو گئی ہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی انسان سوائے ان لوگوں کے زندہ نہیں بچا تھا
جزیرہ عرب، فلسطین اور ان کے ارد گرد کے علاقے غرق ہونے سے محفوظ رہے۔ ان کے علاوہ تمام زمین غرق ہو چکی تھی، سب کے سب تباہ ہو چکے تھے۔ صرف نوح علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی اور ان کی اولاد کے علاوہ زمین میں کوئی نسل باقی نہ رہی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام انسان کا تعلق انہی سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے رہ گئے تھے، جن کا نام تھا حضرت سام، حضرت حام اور حضرت یافس۔ عرب اور بنی اسرائیل حضرت سام کی اولاد ہیں، تمام حبش حضرت حام کی اولاد ہیں، اور ترک اور مشرقی ایشیا کے جو لوگ ہیں وہ حضرت یافس کی اولاد ہیں۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں میں 350 سال تک زندہ رہے، پھر آپ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں دفن ہے اس بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ بعض روایات کے مطابق ان کی قبر عراق میں ہے، اور بعض میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر لبنان میں ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ معنى جميلا لبعد